پاکستان کی زراعت کا پوٹینشیل اور اگر اس کو پوری طرح سے استعمال کیا گیا تو یقیناً یہ پاکستان کی معیشت کے لیے گیم چینجر بن سکتا ہے۔ یہ اب تک کیوں نہ ہو سکا اور آگے چل کے کیسے ممکن ہے، اس انتہائی اہم قومی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میں زرعی امور کے 3 ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم ناصر علی شاہ بخاری صاحب، ہمارے ساتھ جناب محمود نواز شاہ صاحب بھی ہیں جو چیئرمین بھی ہیں سندھ آبادکار بورڈ کے، اور ہمارے ساتھ سعید کاظم صاحب بھی ہیں، وہ بھی ایکسپرٹ ہے زرعی امور کے۔ ناصر علی شاہ بخاری صاحب، آپ فرمائیے گا کہ اکانومی کے دوسرے شعبوں کی طرح جہاں پاکستان 10 سال میں 15 سال میں خاص طور پہ پچھلے 20 سال کے دوران ہم نے ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا ہے، ہم نیچے کی طرف گئے ہیں، تمام جو معاشی جو امپورٹنٹ نمبرز ہوتے ہیں، زراعت میں بھی ایسا ہوا ہے۔ زراعت میں ہم سے کیا بڑی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے جس لیول پہ ہم تھے اس سے ہم کہیں نیچے آ گئے ہیں ہر قسم کی پروڈیوس میں؟ جی السلام علیکم کامران صاحب، شکریہ۔ پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ متس جو ہے نا ہماری وہ بہت زیادہ ہیں اباؤٹ ایوری سبجیکٹ، اور مافیاز بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں جو کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے ہر چیز کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 1972 کے بعد سے پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی، اور کوئی ایسی ریگولیشن نہیں تھی جس سے کارپوریٹ فارمنگ اور بڑے سائز کے جو فارمز ہیں خاص طور پہ جن میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ ان کی اجازت دی جاتی۔ لہٰذا اس پروگرام جو گرین کارپوریٹ انیشیٹو کے نام سے شروع ہوا، یہ وہ واحد ایسا پروگرام ہے جس سے اب یہ ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ ممکن ہو سکا ہے۔ میں ابھی پچھلے مہینے سخت گرمی میں 52 ڈگری کے ٹیمپریچر میں جو ہے چولستان سے ہو کر آ رہا ہوں۔ قریباً 1 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس میں جو تک و تک صحرا ہے اس میں برابر کر دی گئی ہے، اور اس میں آپ ایک یعنی دیکھیں تو ٹریکٹر جس طرح سے چل رہے ہیں اور جس طرح وہاں دن رات کام ہو رہا ہے، یہ 220 فٹ کا نیا روڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے جس سے پورا چولستان جو ہے جس میں 7.5 لاکھ ایکڑ زمین انیشلی جو ہے وہ دستیاب کی جائے گی۔ یہ وہ ہے سب کچھ جس سے کہ آپ کے پاس ایک جو وہ 27% زمین جو اس وقت ہمارے پاس استعمال نہیں ہو رہی اسے آپ کنورٹ کر سکیں گے، اور اس کو پانی کی جو سب سے زیادہ ضرورت کے متعلق بات کی جاتی ہے، جو ہم سمندر میں پانی پھینکتے ہیں اپنا برسات کے سیزن میں، وہ اس کے لیے نئی نہریں نکالنے کا پروگرام ہے، جو ایک نہر جو ہے وہ پنجنس سے آئے گی، ایک توسا سے آئے گی، اور جس پہ کام شروع ہو چکا ہے، جس سے کہ آپ کی وہاں پر جو آلریڈی ٹیوب ویلز ہیں اور دوسری جو پانی ہے جس کو ہم ہکڑا ریور کہتے ہیں اس کو چارج کیا جائے گا تاکہ یہ وہاں پر پانی دستیاب ہو سکے، لیکن صرف وہ پانی جو برسات کے دنوں میں آتا ہے، یہ ریگولر کنال نہیں ہے، یہ صرف برسات کے پانی کے لیے جو ہے اس کو چارج کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ پلس جو ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ صحرا جو ہے اس میں جو زمین ہے اس کی فرٹیلیٹی جو ہے بڑھانے کے لیے نینو ٹیکنالوجیز کو، نینو مٹیریلز کو استعمال کرنے کے لیے GCI نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے جس کے تحت بہت ہی ارزاں قیمت پر یہ زمین جو ہے اس کو فرٹائل لینڈ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ اور سعودی عربیہ میں بھی جو ہے ان کے ہاں بھی اس قسم کا پروگرام ہے، لیکن وہ 4000 ریال پر ایکڑ جو ہے کاسٹ آتی ہے۔ پاکستان میں اس کی کاسٹ جو ہے وہ اس کاسٹ سے 10% سے بھی زیادہ نہیں ہی ہوگی، اور اس سے آپ کی جو پیداوار ہے اس میں آپ ایک تو پانی کا استعمال جو ہے وہ 50% کم کر دیں گے، دوسرا آپ کے پاس جو اس کی فرٹیلیٹی ہے، جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس میں وہ ہوتا ہے بیج پاکستان میں جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے۔ 3800 کمپنیاں جو ہیں وہ بیج کے امپورٹ کر رہی ہیں، اور سب وہ بیج استعمال کرتے ہیں جو ناکارہ ہو گیا ہو، جو 4 سال 5 سال پرانا بیج ہو، اس کو امپورٹ کر کے یہاں پر جو ہے پیکیجنگ کر کے بیچ دیا جاتا ہے، اور اس کی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فرسودہ ہے۔ اور یہ 3800 کمپنیاں یوں کمپیئر کیجئے کہ پورے USA کے اندر 700 کمپنیاں ہیں اور پاکستان میں 3800 کمپنیاں، یہاں پر لوکل پروڈکشن آف سیڈ کا کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو ایک نئی پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے جس کے تحت اس کو متعین کیا جائے کہ لوکل کوالٹی کے اوپر اسٹینڈرڈائز بیج جو ہے وہ دستیاب کیا جائے جس سے پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے۔ جب ہم سب کہتے ہیں نا کہ جی پروڈکشن پاکستان میں کم ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بیج نہیں ہے جس کو ہم استعمال کریں۔ تیسرا، ہم نے اپنی زمینوں کو خراب کر لیا ہے ہر قسم کی فرٹیلائزرز کے استعمال سے۔ ہم نے آرگینک فرٹیلائزرز جو ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے،
تاکہ ہم کاربن میٹر کو بیٹر کر سکیں. تیسری جو ایگریکلچر کی بنیاد ہے نا آج کل دنیا میں وہ یہ ہے کہ آپ اکنامک ویلیو جو ہے وہ کنسیڈر کریں. آپ کے پاس پانی ہے اور زمین ہے, اس کی ایک ویلیو ہے, اکنامک ویلیو ہے. آپ اس کو کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے ریٹرن میں. جیسے انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ آپ جب پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی حیت کو تبدیل کر کے آپ اس سے میکسیمم پرائز جو ہے اس پروڈکٹ کی حاصل کر سکیں. یہی چیز جو ہے یہی ایگریکلچر کی بھی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنی کنونشنل کراپس کے بجائے, میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے جو ہے جیسے ایک انڈسٹریل ہیمپ کی پالیسی جو ہے وہ فروری میں بنائی گئی ہے, آپ اس انڈسٹریل ہیمپ سے جو ہے اب یہ ممکن ہو چکا ہے کہ آپ ایتھنول بنائیں, اس ایتھنول سے آپ جو ہے پالیمرز بنائیں, آپ اس سے پھر بایوچار بنائیں. آپ فرما رہے ہیں یہ ایک مستقبل کے حوالے سے آپ نے احاطہ کیا ہے ان ڈیولپمنٹس کا کہ جو ہو رہی ہیں, جو کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر ایفرٹ ہوا جو SIFC کے امبریلا کے تحت. ناصر صاحب, بخاری صاحب, یہ فرمائیے گا کہ ہم نے کافی اسپیس کور کی. آپ کی گفتگو کے بعد ہمارے سندھ آبادگار بورڈ چیئرمین ہیں محمود نواز شاہ صاحب, بہت ماشاءاللہ مانے ہوئے ہمارے ایگریکلچرسٹ ہیں, کاظم سعید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. یہ جو ہمارے ساتھ پرابلمز آئے پچھلے 10 سال کے دوران, جو غلطیاں ہوئیں, جو تمام وجوہات ہمارے سامنے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک بڑا جو ایج تھا وہ لوز کر دیا اور اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے بڑے شاندار موقع جو تھا وہ ضائع کر دیا. اب جو آپ نے فرمایا وہ ظاہر ہے کہ کچھ جو آپ نے گفتگو کی تھی وہ کچھ فیوچر اورینٹڈ تھی, لیکن یہ جو ہم سے جو مسائل جس کی وجہ سے ہم نے اپنا جو یہ ایک اسٹرینگتھ تھی وہ ہم لوز کر گئے, اور ہم اپنی جو پروڈیوس تھی اس کو ہم بہت سگنیفیکنٹ اس میں ہماری کمی آ گئی. یہ کچھ لیسنز لرنڈ کی ہمیں کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے جس سے کہ بہتری کی اب مستقبل کے حوالے سے یقینی بہتری ہمیں نظر آئے, پائپ ڈریمز نہ ہوں؟ جی کامران بھائی, دونوں شاہ صاحب نے اور کاظم صاحب نے دونوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ ہے. اور ایشو ہمارے ہاں جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا, ہمارے یہاں مافیاز کام کرتے ہیں. تو جو ہمارا کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے ویسے تو اکانومی کا, لیکن ایگریکلچر میں خاص طور پہ چاہے وہ آپ دوائیاں دیکھیں, پیسٹیسائڈ دیکھیں, جہاں آپ اس میں بیج دیکھیں, ایون سو مچ سو کہ آپ کے پاس جو یعنی جس کو آپ میکینائزیشن کہتے ہیں وہ صرف ٹریکٹرائزیشن کی حد تک محدود ہے. ہم نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی نہیں لا سکے. پھر دوسرا بایو ٹیک پورا ایک نیا سیکٹر ہے جس سیکٹر سے دنیا نے جو ہے اپنے یہاں گروتھ شروع کی ہے. ہم نے اس بایو ٹیک کو یونیورسٹیوں کی حد تک تو لوگوں نے ایک نے کام کیا ہے, اور میں نے کئی یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے کام ہو رہا ہے, لیکن ان یونیورسٹیز کا جو ہے کوئی فارمر کے ساتھ ملاپ نہیں ہو پا رہا. تو اس میں جیسے ادارے جو اب ہمارے شاہ صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں یا اور دوسرے صاحبان ہیں, ان اداروں کا کام ہے کہ یہ یونیورسٹیوں کو جو ہے انگیج کریں اور یونیورسٹیوں کو جو ہے ساتھ لے کے آئیں. دوسری طرف جو آپ کی صوبائی حکومتیں ہیں اس کے معاملے کے اندر میں ابھی ایک سندھ کی یونیورسٹی میں, ایگریکلچر کی یونیورسٹی میں گیا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس 100 روپے آتا ہے تو 10 روپے لگتا ہے اور 90 روپے ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اس میں ہمارا ٹریجری شامل ہے, اس میں یہ شامل ہے, اس میں وہ شامل ہے. یہ اسٹوریاں تو ہم سنتے رہتے ہیں عموماً, لیکن ایک ایسی یونیورسٹی جس کا کام کرنا ریسرچ کا کام ہے, وہ خود ان کے لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں, ہمیں تو 10 روپے بھی جو ہے بڑی مشکل سے ہماری تنخواہ دینے کے لیے ملتا ہے, باقی 90 روپے غائب. جب تک یہ کلچر رہے گا تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایگریکلچر جو ہے وہ ڈیولپ کرے گی؟ اور یہی ہمارا المیہ ہے, ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. اور یہ دوسرے بھی شعبوں میں ہے, لیکن ایگریکلچر کے اندر اور خاص طور پہ خدا را یہ یونیورسٹیوں کو تو بخش دو یار, یہ تو آپ کے لیے جو ہے فیوچر کا سارا بندوبست کرنے والی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہی ہیں. اور ہمارے یہاں بہت اچھے پروفیسرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے اور ٹیمیں موجود ہیں. اور یہ دکھ کی بات ہے, لیکن کہنی پڑتی ہے, سب کو بتانی پڑتی ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں ان کی یہ صورتحال ہے, اور اس سے جو ہے یہ ترقی جو ہے